نسبتوں اور تعلقات کے کئی اعتبارات، کئی قسمیں ہیں۔ انسان کا دیگر انسانوں کے ساتھ تعلق بطور ایک انسان ہونے کے، دیگر مخلوقات اور حیوانات کے ساتھ تعلق بطور ایک حیوان ہونے کے، تمام مظاہر کے ساتھ تعلق، چاہے ان کا تعلق آب سے ہو یا گل سے، ایک مظہر ہونے کے ناطے، اور تمام مخلوق سے ایک تعلق مخلوق ہونے کے ناطے، اپنا اگلا گھر وہ ان تعلقات کے اندر خود بناتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو انسانی جذبات اور اس کی ضروریات کے اعتبار سے بن جاتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو انسان کی معاش سے متعلق ہے، یعنی جہاں اس کی روزی روٹی کا سامان ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو کسی بھی فرد کا اس جگہ کے ساتھ ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو کسی نظریہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس نظریہ کے حامل جہاں بھی ہوں اس بندے کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ان تمام تعلقات میں لوگ اپنی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی، اور اپنا گھر یہاں سے بنا کے جاتے ہیں۔ ان تمام تعلقات میں جو اس جہان میں ایک انسان بناتا ہے یا خود بخود بن جاتے ہیں، پہلا تعلق نسبی ہے، اور نسبی تعلقات کی دو قسمیں ہیں، اصول اور فروع۔ اصول میں ماں باپ، دادا، نانا، نانی، دادی اور چچا تایا، یہ لوگ آتے ہیں، اور ان سے آگے بھی پور فادرز۔ اور فروع میں اس کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی۔ تو ایک آئیڈیل پرسنالٹی یا جن کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی سیرت میں ہمیں ان تمام تعلقات کے ساتھ کس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے اچھی طرح سے بتا دیا گیا ہے اور سمجھا دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن شریف نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں۔ ایسی آیت یا ایسا حکم کسی بھی دوسرے کے لیے نہیں اترا جو ماں اور باپ کے لیے اترا ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی بعض سخت باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو جانتا ہے کیونکہ وہ نفسیات کا خالق ہے، اس لیے اس نے فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور تمہارے صبر کا بھی امتحان لیا جائے۔ کسی بھی بوڑھے آدمی کا کسی جوان کو نصیحت کرنا اس کے لیے یہ بڑا ایک صبر کا مرحلہ ہوتا ہے، چاہے اس کے ماں باپ ہوں یا کوئی دوسرا، کہ وہ اپنے ذہن سے اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، اور بوڑھا آدمی جب اس کو سمجھاتا اور سکھاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ماں باپ کی نفسیات میں سے ایک بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ سمجھاتے اور سکھاتے رہتے ہیں، بچے جتنے بھی بڑے اور دانا ہو جائیں۔ تو جب کوئی آدمی دنیا میں کسی عہدے پر پہنچتا ہے یا کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں، لیکن ماں باپ کی نفسیات یہ ہے کہ وہ اسے مسلسل نصیحت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو جب وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، تو ماں باپ کی طرف سے کی جانے والی نصیحت پر اس کا دل جلتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو مت جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ بعض اوقات کچھ باتیں غیر درست ہوتی ہیں، بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ باتیں بڑی عجیب سی ہوتی جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔
لیکن ان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ دکھے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا کہ تمہارے رب کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں اور تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اب جس کے باپ کو یہ عادت ہو کہ وہ ویسے ہی ناراض ہو جاتا ہو، وہاں بندہ کیا کرے؟ کچھ بوڑھے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر وقت ناراض رہنا ہوتا ہے، آخر ان کی بھی اولاد ہے، وہ اپنی اولاد اور دوسروں کے بارے میں ہمیشہ ناراض ہی رہتے ہیں۔ اولاد کو ہمیشہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے اور جیسے کہیں وہ لبیک کہتا رہے۔ اب ان بوڑھوں کو کون سمجھائے کہ بچے بھی خدا کے بندے ہیں، ان کی نفسیات کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ دراصل بوڑھوں کو بڑھاپے سے پہلے جوانی میں کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی۔ جب وہ جوان تھے تو وہ اپنے ماں باپ سے جو توقع رکھتے تھے وہ توقع انہیں اپنے بڑھاپے میں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے ان سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ تو اسلام ایک معتدل دین ہے جو بچوں کو بھی سکھاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور بڑوں کو بھی سکھاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی۔ ان تمام تعلقات میں بندے کی جنت اور جہنم بنتی ہے۔ ماں کے بارے میں خصوصی تاکید قرآن پاک میں ہے، یہاں تک کہ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، بوجھ پر بوجھ اٹھا کے اس کی ماں نے اسے پالا۔ اب جب خدا نے اپنے شکر کرنے کا حکم دیا تو ساتھ والدین کو ساتھ ملا دیا، کیونکہ بچہ اس وقت ہر لحاظ سے محتاج تھا جب اس کی ماں نے اسے محبت دے کر پالا اور اس کے لیے دکھ اٹھائے، دوران حمل بھی اور پیدا کرنے کے بعد بھی دکھ پر دکھ اٹھائے۔ یہ تو کوئی ماں سے پوچھے، لیکن ایک محبت جو دل میں ڈالی گئی ہے، اس محبت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی۔ بعد میں جا کر وہ بچہ جتنا بھی گستاخ اور نافرمان ہو جائے، لیکن وہ حب جو اس کے دل میں ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس حب کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے بارے میں جتنے بھی عجیب و غریب رویہ کے حامل ہو جاؤ، لیکن ان کے دل میں ایک جو فطری حب ہے وہ نہیں نکلے گی۔ اس فطری حب کا لحاظ کرتے ہوئے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو۔ تو ماں اور باپ کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہے کہ جس سے بندے کا جنتی اور جہنمی ہونا لازم ہو جاتا ہے، یہیں کنفرم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس حدیث پاک سے سمجھی گئی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے اپنے بڑھاپے میں، جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی ان کا بڑھاپا بھی اولاد کے لیے رحمت ہے۔ اگر وہ بڑھاپے میں اپنی اولاد سے خوش ہیں تو یہ بھی دخول جنت کا باعث ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، ان سے جا کر پوچھیں کہ اولاد کی کیا قدر ہے۔ جیسے کسی مریض سے ہم پوچھتے ہیں کہ صحت کی کیا قدر ہے، یا کسی غریب سے پوچھتے ہیں کہ مال کی کیا قدر ہے، ویسے ہی بے اولاد سے پوچھیں کہ اولاد کی کیا قدر ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ جس کی بہت قدر ہے وہ بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ جس کی بہت قدر ہے، جس کے لیے وہ 24 گھنٹے سوچتا ہے، پلان کرتا ہے اور بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں دوسروں سے چھین کر۔ بھائیوں میں کتنی محبت ہوتی ہے جب وہ بھائی ہوتے ہیں، اور کتنی نفرت ہو جاتی ہے جب ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، بھائی بھائی کے لیے شیر و شکر ہے، جب ان کے ہاں بچے ہو جائیں گے محبتیں کم ہوتی جائیں گی۔
خلل پڑتے جائیں گے، یعنی ایک دوسرا تعلق بنا جس کی وجہ سے وہ پہلا تعلق ختم ہوتا گیا، ہوتے ہوتے نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ شریعت کا حکم تو اسی طرح باقی ہے۔ ہاں، جو تمہارا ماں جایا ہے اس کا مرتبہ تو تم بعد میں سمجھنا، پہلے وہ بھائی جو صرف تمہارا نظریاتی بھائی ہے، نظریاتی بھائی کون سا ہوتا ہے؟ یعنی تمہارے اور اس کے نظریے اور فکر میں اتحاد ہوتا ہے۔ تم مومن ہو وہ بھی مومن، تم مسلم ہو وہ بھی مسلم ہے۔ اس امت کو بھائی بھائی کے رشتے میں اس طرح سے پرویا گیا ہے کہ ایک بھائی کو اگر عرب میں تکلیف ہو تو دوسرا بھائی عجم میں اس کی تکلیف محسوس کرے تو بھائی ہے، ورنہ اس کے بھائی ہونے میں کمی ہے۔ وطنیت کی بنیاد پر اور خطوں کی بنیاد پر جب تقسیم عمل میں آئی تو مسلم امہ کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، اور کافر یہ جانتا تھا کہ ان کو آپس میں توڑنے کے لیے وطنیت کی بنیاد پر ان کا نظم اور ان کا انتظام پارا پارا کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، قرآن پاک میں ہے، مومنین بھائی بھائی ہیں، یہ اخوت کا رشتہ ختم ہو جائے۔ پھر جس دن اخوت کا رشتہ ان میں ختم ہو گیا، پھر ان کے ساتھ جو چاہو کرو، جس طرح سے چاہو ڈیل کرو، جس طرح سے چاہو استعمال کرو۔ اولاً ان کے اندر اخوت کا رشتہ کمزور کرو، اور یہ جو ایک سلک میں پروئے ہوئے ہیں، یہ جو ایک تسبیح کے دانے ہیں، ان کے دھاگے کو کمزور کرتے جاؤ تاکہ یہ الگ الگ ہو جائے۔ مسلم امہ کی یہ خصوصیت تھی کہ اس تعلق کو مسلم امہ میں اس حد تک بڑھایا گیا، فروغ دیا گیا اور اس کی اہمیت بتائی گئی کہ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ شاید گزرا ہو کہ لوگوں نے اپنے گھر بھی ان لوگوں کو دے دیے جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف ایمان کا تعلق تھا، نظریے کا تعلق تھا۔ اپنے گھر دے دیے، اپنے کاروبار، اپنا سب کچھ نصف کر کے آدھا اس کو دے دیا جس کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں تھا، نہ چچا کا بیٹا، نہ تایا ماموں کا بیٹا، جن کے ساتھ کبھی سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے کہ ہم ایسا کریں گے۔ عرب کے لوگ جو ایک خطہ زمین کے لیے یا تھوڑی سی چیز کے لیے یا چھوٹے سے امر کے لیے خون بہاتے تھے اور نسلوں بہتا رہتا تھا، ان کے اندر اتنی محبت ڈال دی گئی تو انہوں نے اپنا آدھا اپنے بھائی کو دے دیا جو مہاجر بن کر ان کے پاس آیا تھا، جس کے ساتھ نہ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب اخوت کے اس رشتے کو اتنا مضبوط کیا گیا تو وہ جو تمہارے ساتھ پیدا ہوا، وہ جو ایک ماں سے پیدا ہوئے، اس کے رشتے کی کیا قدر ہوگی جو اس دور میں بالکل ختم ہو۔ نفرت کا وبال بھائیوں میں، بہنوں میں، ماں باپ کے اندر اتنا بڑھا دیا گیا اور اس کو باقاعدہ پلان کیا گیا۔ اس امت میں اور اس قوم میں سے روحانیت نکالنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ ان کے تعلقات کے اندر خلل ڈال دیا جائے۔ بیٹا باپ کا نہ رہے، باپ بیٹے کا نہ رہے، بیٹی ماں کی نہ رہے، ماں بیٹی کی نہ رہے۔ ان کے تعلقات میں ایسا خلل ڈال دو تاکہ یہ ایک گھر میں 10 گھر بن جائیں، ایک گھر کے اندر 10 گھر بن جائیں، 5 لوگ اکٹھے کھانا نہ کھا سکیں، 3 لوگ اکٹھے بیٹھ کے ایک بات پر اتفاق نہ کر سکے، اتنی نفرت ڈال دو۔ اس قدر نفرت سے پھر یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ ان کے تعلقات میں خلل ڈال دو، افراط و تفریط میں مبتلا کر دو۔ تو تعلقات کی اس قسم میں اخلاقی طور پر ہم جس درجہ پہ پہنچ چکے ہیں، یہ کسی قوم کا انتہائی ذبو حالی کا وہ آخری درجہ ہے جہاں جا کر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک لقمے کے لیے دوسرے کو دھتکارنے والی قوم۔ ان کے آقا و مولا نے ان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ سب کچھ فراموش کر دیا گیا۔ مومن مومن کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑتا ہے۔ آج ہزاروں لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو خود ہم نے ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ جس کی کسی کوئی ویڈیو نشر ہو جاتی ہے، اس کی تو تیمارداری کے لیے یا اس کی
کفالت کے لیے تو کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر ویڈیو آن دا ریکارڈ پبلش نہ ہو تو کون کسی کو پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہزاروں ایسی بیویاں ہیں کہ جنہوں نے عزتیں داؤ پہ لگا رکھی ہیں صرف رزق روزی اور روٹی کی وجہ سے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقیری کفر کا سبب ہو جائے، یعنی لوگ لوگوں کو کھانے لگیں اور لوگ لوگوں کا خون پینے لگیں غریبی کی وجہ سے۔ اور پھر یہ وبال جب بڑھتا ہے تو غریبی چلی بھی جائے یہ عادت نہیں جاتی، اس لیے بڑے بڑے بیوروکریٹ اور سرمایہ دار لوگ بھی ان کو عادت ہے خون پینے کی، گوشت کھانے کی، اور انسان کو بغیر مارے مارنے کی، اس لیے وہ بڑے بڑے بھی ہو جائیں تو وہ ان کا رویہ وہی رہتا ہے، خصلت وہی رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں بڑے گھٹیا لوگ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی اونچی عمارتوں پہ فخر کریں گے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائیں گے پھر فخر کریں گے۔ ہاں، اپنا اونچا اور خوبصورت گھر بنا کر ایسی جگہ جہاں غریب لوگ رہتے ہیں ان کے دل کیوں جلاتے ہیں لوگ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ تمہارا ہمسایہ اگر بھوکا ہو تو تمہارے گھر میں گوشت بنے تو اس گوشت کی ہڈیوں سے تمہارے ہمسائے کے بچوں کا دل نہ جلے، اسے اخوت کہتے ہیں، اسے اخوت کہتے ہیں۔ جس بستی میں سب غریب لوگ ہوں، جن کی چھتیں اور دیواریں نہ ہوں، اس بستی میں کسی شخص کا ایسا گھر بنانا سوشل کمپٹیشن ہے، یہ کمپٹیشن بھی نہیں ہے، یہ تو غریبوں پہ ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش۔ دیکھو ہم تم سے بڑے ہیں، کن سے؟ وہ بھی تو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ کون جائیداد ماں کے پیٹ سے لایا تھا؟ کیا کمال کیا تھا اس نے اور کیا ہنر دکھایا اس نے کہ وہ پیدا ہوتے ہی امیر کر دیا گیا؟ تو ماں باپ کے ساتھ تعلق وہ تعلق ہے کہ جس کی قدر دانی خود خدا نے فرمائی ہے، اور اگر کسی شخص میں اس تعلق کی قدر پیدا نہ ہو تو اس کا یہ تعلق کبھی بھی منشور نبوت کے مطابق نہیں ہوگا، نہ خدا کی منشا کے مطابق ہوگا۔ تو جو تعلق بھی خدا کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا وہ آگ بنے گا، اور جو تعلق خدا کی منشا کے مطابق ہوگا وہ نور بنے گا۔ بس اپنے ہاتھوں سے کسی بھی تعلق کو یا نور بنائیے یا نار بنائیے۔ اس کے بعد ایک تعلق ہے جو اولاد کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اولاد کے لیے ساری زندگی جمع کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں اور یاد رکھیں کہ کتاب اللہ میں بہت سے مقامات پر وہی اولاد جس کے لیے لوگ جیتے زندہ رہتے ہیں اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ انسان کی یہ دنیا بھی جاتی ہے اور وہ دنیا بھی جاتی ہے۔ ہزاروں روحیں ایسی ہیں جو قبروں میں پریشان ہیں صرف اس وجہ سے اور اس تمنا سے کہ ہمارے ہاں اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا، ہمارے ہاں اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ اس اولاد کے لیے جس کے لیے ہم نے ہر خشک و تر میں خیانت کی، اس اولاد کے کرتوت جب ان کے ماں باپ کو عالم برزخ میں بتائے جاتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں تو اس وقت وہ تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش ہمارے ہاں بچہ پیدا نہ ہوتا، جو کچھ ہم نے کمایا وہ دوسروں کے بچوں کے لیے وقف کرتے، آج ان کی دعائیں ہمیں پہنچتی، اس کا ثواب ہماری قبروں کو مزید منور کرتا۔ کئی روحیں قبرستانوں میں انہی آہوں میں اور تمناؤں میں ہیں جہاں تک کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اور وہ اٹھیں گے تو پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ پرواہ تو انہیں ہوگی کہ جن کی پرواہ کرنے والے تھے لیکن انہی کی وجہ سے بہک گئے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں، سرمایہ دار ہیں، بیوروکریٹ ہیں، جاگیردار ہیں، ساری زندگی کی کمائی ان لوگوں کو دے کر جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے کرتوت اس دنیا میں بھی اور جہاں وہ جاتے ہیں ان کی قبروں میں بھی ان کے لیے وحشت کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا، اور درد اور رنج کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک تعلق وہ ہے جو ازدواجی ہے، یعنی شادی کا تعلق ہے،
اس تعلق میں بھی ہم بڑے گئے گزرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. عورتیں پھر کیوں جا رہی ہیں عاملوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے اگر ان کو گھروں میں سکون ہوتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ ساس اور بہو کا جھگڑا کیوں نہیں جاتا؟ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، اپنے لیے بے سکونی کا ماحول پیدا کرتے ہیں، جس سے ہمیں جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں، پھر اس کا علاج کرواتے رہتے ہیں. شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اس میں اس کا کاز جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ٹینشن بھی ہے. اور یہ ٹینشنز کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ گھر میں ایک دوسرے کی جو طبعی اختلافات ہیں، جھگڑے جاتے ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، اور ایسے تسلسل سے ہوتے رہتے ہیں کہ بیچ میں وقفہ بھی نہیں ہوتا، اور کسی ایک چھوٹی سی بات پر 20 40 سال کے لیے لوگوں کے دم گھٹ جاتے ہیں. ایک بی بی نے دوسری بی بی سے کہا میرے لیے چائے بناؤ، وہ بیچاری چائے نہیں بنا سکی، تو اس بات پر 40 سال کے لیے نفرت کی بنیاد رکھ دی جاتی. جب تک وہ دوسری مرے گی نہیں یا یہ پہلی مرے گی نہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی گھر میں ایک شریر ہے تو اس کی وجہ سے پورا گھر لٹکا رہے. اولاد کے ساتھ تعلق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہونے سے بھائی نہیں رہا. یہ تو مطلب ہی نہیں تھا. جو پہلے بھائی تھا بعد میں وہی بھائی ہے، جو پہلے ماں تھی وہ بعد میں بھی وہی ماں ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ اب تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی کا بھائی بھوکا مر رہا ہوتا ہے اور وہ محض اس کی بیوی کے ساتھ کسی جھگڑے کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے کروڑوں اس کا بینک بیلنس ہے، لیکن بھائی کو وہ دیکھ رہا ہے کہ مر رہا ہے، بھوک سے مرنے دیتا ہے. کسی بچے کے کوئی روڈ پہ کھڑا ہے اور غربت کی وجہ سے سخت سردی میں بیچارے کا برا حال ہے، تو لوگ اس کی کفالت کے لیے جمع ہو جائیں گے اور مقابلہ لگ جائے گا کہ اس کی مدد کون کرے گا. کیا اس سے پہلے کوئی مدد کے مستحق نہیں تھا آپ کے شہر میں؟ آج آپ یہ بات سن کے باہر جاتے ہیں تو کسی ضرورت مند کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کی مدد کریں. تعلق ہے نا، انسانی تعلق بھی تو ہوتا ہے، ایمانی تعلق تو اس سے بڑھ کے ہوتا ہے کہ انسانی تعلق بھی تو ہوتا ہے. ہاں ہم تلاش کریں گے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں. کیا یہ بات سننے سے پہلے کوئی ضرورت مند نہیں تھا؟ احساس آج دلایا گیا تو کسی میں احساس پیدا ہو گیا، اس سے پہلے یہ احساس نہیں تھا، کہاں گیا؟ تو ان احساسات کو ختم کرنے کے لیے بھی پوری ایک فوج ہے، ایک گروہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ان احساسات کو بھلانے میں سرگرم رہتا ہے. اور یہ بھی کتاب اللہ میں موجود ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا پورا قبیلہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اور وہ دیکھ کے کرتا کیا ہے؟ وہ اپنا خیال تمہارے شعور پر مرتب کرتا ہے، رہنے دو، چھوڑ دو، کیا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. اور انسان ہیپناٹائز ہو جاتا ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ، ہوا وقبیلہ کے ہاتھوں یہ ہیپناٹائز ہو جاتا ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں یہ ویسا کرتا ہے. اچھا بھلا ایک آدمی بازار میں دوستوں کے ساتھ بڑا خوش تھا، گھر میں گیا جھگڑا ہو گیا. اچھا بھلا آدمی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے، بڑا خوش ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، گھر میں گیا لڑائی ہو گئی. بیوی کو دیکھتے ہی لڑ پڑا، ماں کو دیکھتے ہی لڑ پڑا، باپ کو دیکھتے ہی غصے میں آ گیا. کیا ہوا ہے؟ وجہ کیا بنی؟ کیا ایسا تو نہیں کہ رستے میں ہوا و قبیلہ نے اس پر کوئی بھوت سوار کر دیا ہو، یا گھر کے دروازے پر ہوا و قبیلہ میں سے کوئی کھڑا ہو اور وہ اس کو پھونک مارے کہ گھر میں جاتے ہی لڑ پڑو؟ ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، لوگ غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر چیز کو واضح بیان کر دیا ہے اور ہر حقیقت کو کھول دیا ہے کہ ہر وقت تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، تم غور نہیں کرتے. یہ تعلقات ہیں. ایک تعلق آپ کا ایسا ہے کہ نہ اس میں علاقہ ہے، نہ اس میں رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے.
نہ کوئی نسب ہے، نہ رضاعت ہے، نہ اصول میں سے ہے، نہ فروع میں سے ہے۔ وہ تعلق کسی بھی شے کے ساتھ ہے خدا کے نام پر۔ وہ تعلق ہے جو کسی بھی شے کے ساتھ، یہاں صرف انسان کی قید نہیں ہے، وہ حیوانوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی دیگر حیوانوں کے ساتھ، وہ چرند پرند کے ساتھ بھی ہے۔ جب انسان میں وہ تعلق پیدا ہو جائے اور اجاگر ہو جائے، وہ کسی کا بھی برا نہیں چاہتا۔ ولی اللہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ برا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی نے کسی کو دیکھنا ہو کہ فلاں درویش ہے یا نہیں ہے، تو اولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کسی کا برا چاہتا ہے۔ درویش کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، بلکہ اگر اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو وہ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ یہ اس کے خلق کی اور اس کے مرتبہ کی پہلی نشانی ہے۔ ایک چڑیا کو تکلیف ہوئی تھی جو شکایت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی تھی کہ آپ کے کچھ دوست میرے گھونسلے کے پاس سے گزرے ہیں اور انہوں نے میرے بچے کو اٹھا لیا ہے۔ تو آپ نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کس نے اس کے دل کو تکلیف دی، اور اس کے دل کو تکلیف ہونے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی۔ چنانچہ دوستوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے گزر رہے تھے تو گھونسلہ تھا، ہم نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا، فرمایا اس کے بچوں کو وہیں رکھ کر آؤ، محمد مصطفیٰ کے دل کو اس وقت تک راحت نہیں ہو سکتی جب تک اس چڑیا کو راحت نہیں ہوگی، پرندے کو۔ یہ وہ تعلق ہے جو خدا کے لیے ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں اپنے پرائے ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ عدل کا ایک ایسا معیار قائم کرتا ہے کہ آدمی اچھی طرح سے کھا بھی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میرے ہمسایوں میں سے کوئی بھوکا ہوگا۔ یہ وہ تعلق ہے جو خدا کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے تو تمام تعلقات ہی ختم ہو گئے، صرف ہمارے وہ تعلق قائم ہیں جو شیطانیت کی بنیاد پر ہیں، جو ہنسی کھیل کی بنیاد پر ہیں، جو ہمارے مزاج کی بنیاد پر ہیں، جو ہماری ترجیحات کی بنیاد پر ہیں۔ باقی سب تعلق گئے، ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، اور یہ جو دوستی کے تعلق ہیں یہ بھی ہنسنے کھیلنے پر ہی ہیں اس دور میں۔ اور مت سمجھیے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ کی عادتیں اس سے مختلف رہیں گی۔ بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو اس کی نفسیات میں ضرور عورتوں والی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہمہ وقت گفتگو کرتا رہتا ہو تو وہ وقت جو اس نے ان کے ساتھ کھپایا ہے، کھپانا نہیں چاہیے تھا، کھپایا ہے، اس وقت کا اسے بل ادا کرنا پڑے گا، اور وہ اس کے اپنے ہی مزاج اور طبیعت پہ وارد ہوگا، جو مستقبل میں اس کو سمجھ آئے گی کہ میرا یہ وقت میرے ہی خرابی کے لیے صرف ہوا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا مستقبل داؤ پر لگایا۔ اور کئی لوگ لگا چکے ہیں، جنہوں نے لگایا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ بھی چکے ہیں، لیکن تب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چن گئی کھیت۔ وقت گزر جائے تو وہ واپس نہیں پلٹتا، اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس ان کا کوئی علاج نہیں، کسی ولی کے پاس بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تصرف کر دے الگ بات ہے، ایک بڑھاپا کہ بوڑھے کو دوبارہ جوان کر دیا جائے، اور ایک مرض موت وہ مار کے ہی رہتی ہے۔ ہاں، وہ مرض موت مار کر ہی رہتی ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اس کے لیے دعا کرو، اسے دوا دو، کسی عامل کے پاس لے جاؤ، اسے دم کرواؤ، یہ کرو وہ کرو، ساری چیزیں بعد کی ہیں، لیکن مرض موت اس کے گلے تک پہنچتی ہے اور اس کا گلا دبا کے جاتی ہے، واپس نہیں جاتی۔ بڑھاپا، بوڑھا کون جوان ہوا ہے؟ کوئی ایک دکھائیے، تاریخ میں کوئی ہوا ہو کسی تصرف سے یا کسی معجزے سے، الگ بات۔ عادت یہ نہیں ہے، عادت یہ نہیں ہے، جو گزر گیا ہے سو گزر گیا ہے۔ اچھا، جن تعلقات کی وجہ سے ہم نے یہاں پورا سر کھپایا اور زندگی داؤ پہ لگائی، وہ تعلق تو زیادہ تر یہی رشتہ داریوں کے ہی ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ خدا کی منشا کے مطابق نہ ہو تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ۔ سجن بڑا پیارا ہوتا ہے، بسا اوقات سجن تو آدمی کو اس کی اصول و فروع سے بے نیاز کر دیتا ہے، سب سے اوپر چلا جاتا ہے جو آدمی کا دوست ہوتا ہے۔ وہ دوست چاہے
کسی بھی جنس کا ہو، یعنی مرد کے لیے مرد ہو یا مرد کے لیے عورت ہو، دوست ہو، وہ سب سے اوپر، اس کے لیے وہ سارے رشتے داؤ پہ لگا دیتا. لگتے نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے لگا رکھے ہیں دوستوں کی وجہ سے، سارے رشتے داؤ پہ لگا رکھے. دوست اب قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتا ہے، فرماتا ہے یوم یفرو، سنو سنو، یفرو بھاگے گا، بھاگے گا. اچھا، جس کی طرف یہاں بھاگتا تھا اس سے بھاگے گا، جس کی طرف یہاں بھاگتا تھا اس سے بھاگے گا. دیکھیے یہاں کوئی اپنے دوست کی طرف بھاگتا ہے اور اپنے جذبات کے لیے بھاگتا ہے، یا اپنے مفادات کے لیے بھاگتا ہے، یا ہنسی کھیل کے لیے بھاگتا ہے، یا انجوائے کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کے لیے نہیں بھاگتا. تو وہ آدمی اسی دوست سے اس دن بھاگے گا. جیسے ادھر بھاگا تھا اس کی طرف، ویسے وہاں اس سے دوسری طرف بھاگے گا. یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں سے بھی بھاگے گا. ابھی تو فرمایا آپ نے کہ ماں کی وجہ سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے اور ماں کی نافرمانی سے بندہ جہنمی ہو جاتا ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ اس دن ماں سے بھی بھاگے گا. فرمایا ہاں، اس دن ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ تمام تر تعلقات بعد میں، اللہ کا تعلق پہلے. اکیلا کر دیں گے، اکیلا، بالکل اکیلا. اکیلا کرنے کے بعد کہیں گے ہاں اب بتا، اگر تو تمہارا ہر تعلق ہماری منشا کے مطابق تھا، تمہاری ماں بھی تمہیں فائدہ دے گی، باپ بھی دے گا، دوست بھی دے گا، اولاد بھی دے گی، مال بھی دے گا. اور اگر تمہارا کوئی بھی تعلق ہماری وجہ سے نہیں تھا، ہمارے منشور کے مطابق نہیں تھا، ہماری منشا کے مطابق نہیں تھا، تمہاری ماں بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، باپ بھی نہیں دے گا، دوست بھی نہیں دے گا، اولاد بھی نہیں دے گی. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے، بچوں سے، سب سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کو ایک ایسی پڑی ہوگی کہ جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. اچھا، ایک جگہ یہ ہے، جیسا کہ عام قاعدہ ہے نا کہ قرآن کی پہلی تفسیر خود قرآن ہی ہے، تو ایک آیت سے نظریہ نہیں بنتا جب تک اس موضوع کے متعلق ساری آیتیں جمع نہ کر لیں. اچھا، بھاگے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس سے نہیں بھاگے گا. فرمایا جب سب سے لوگ بھاگیں گے تو پھر کسی کی طرف بھی بھاگیں گے. ہاں، سب سے بھاگ کر جب بالکل تنہا ہو جائیں گے تو پھر سوچیں گے کہ اب کسی کی طرف بھاگیں کہ یہ ماحول تو کچھ تھوڑا سا بدلے. وہ فرمایا کہ جب سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، پھر ایک وجود ہے اس کی طرف سب بھاگ پڑیں گے. میں نے پوچھا وہ کون سا وجود ہے؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محمد مصطفیٰ جہاں ہوں گے سب ادھر بھاگ پڑیں گے، سب بھاگ پڑیں گے، بشمول انبیاء کے بھی. جب وہ بھاگ جائیں گے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے، سب کو وہ دیکھ لیں گے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، تو وہ کہیں گے کوئی ایسا تلاش کرو جس کو اپنی نہیں دوسروں کی پڑی ہو. پھر ذہن میں آئے گا کہ دنیا میں بھی تو کچھ ایسے تھے نا کہ جن کو دنیا میں بھی اپنی نہیں دوسروں کی پڑی رہتی تھی. ہاں، پھر ذہن گواہی دے گا. سوچو دنیا میں وہ کون سے تھے، سوچو وہ کون سے تھے، تو وہ سوچیں گے کہ وہ تو خدا کے دوست تھے، وہ تو اللہ کے دوست تھے کہ جن کو دنیا میں اپنی نہیں دوسروں کی پڑی رہتی تھی. تو پھر آدمی تلاش کرے گا کہ کیا کسی اللہ والے کے ساتھ میری دوستی تھی. اس کو قرآن کے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جس دن دوست دوست کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، لیکن جن کی دوستی کی بنیاد خدا کے نام پہ ہوگی وہ دور نہیں بھاگیں گے، قریب ہو جائیں گے. پھر یہ سارے قریب ہوتے ہوتے گروہ بنتے اس سردار کی طرف بھاگیں گے کہ جس کی وجود سے یہ دوستی کا ماحول فروغ پایا ہے. اس کو یہ شفاعت کا ماحول کہتے ہیں جو قیامت کے دن پیدا ہوگا. پھر حضرت آدم کے پاس اور بتدریج ہوتے ہوتے پھر حضور کے پاس سب جو ہے وہ ان کی طرف جمع ہو جائیں گے. یہ اللہ والے، اللہ کے نام پہ جو دوستی ہے، خدا کے دوستوں سے، ان دوستوں سے جن کو اپنی نہیں دوسروں کی پڑی رہتی ہے، اس دوستی کو خدا اس دن بھی قائم رکھے گا. یہ قرآن مجید میں فرمایا ہے جس دن وہ ہر قسم کے تعلق ختم کر دے گا، اس ایک تعلق کو زندہ رکھے گا، اور اس تعلق کی بنیاد پر اس شخص کو وہاں فائدہ ہوگا. لیکن اس صورت میں اگر اس نے وہ تعلق ادھر بنایا ہوگا،
اور اگر اس دنیا میں اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جو خدا کے نام پر ہے تو پھر اس دن وہ کہاں جائے گا؟ پھر اس دن وہ کہاں جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے۔